سعودی عرب میں قومی پرچم کی توہین کے لیے گرفتاریاں، ملک میں سرد ہوتا موسم، مکے میں جلد ہی سلمز کا خاتمہ، امارات میں بچوں سے متعلق جنسی الیکٹرانک جرائم کے انسداد میں سختی، یہاں ایک بیٹے نے اپنے باپ کو تشدد کا نشانہ بنایا، سزا ہوئی، بھارت اور امارات کے درمیان ہوائی ٹکٹوں کی قیمتیں کم ہوئیں۔ یہ چند اہم خبریں اس بلیٹن کا حصہ۔ آج جمعرات کا دن اور جنوری کی 27 تاریخ ہے۔ عرب دیش کی خبریں سننے والوں کو فیض الحق کا سلام۔ سب سے پہلے سعودی عرب۔ جدہ پولیس نے 4 بنگلہ دیشیوں کو سعودی عرب کے قومی پرچم کی توہین کے الزام میں گرفتار کیا ہے۔ مکہ پولیس نے انہیں گرفتار کرنے کے بعد ان کا مقدمہ پبلک پروسیکیوشن کے سامنے پیش کیا ہے۔ مکہ پولیس کے ترجمان نے کہا ہے کہ کوئی ملک کے قومی پرچم کی توہین کی جرات نہ کرے، اگر کسی نے ایسی حرکت کی تو اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ سعودی عرب میں بھی قومی پرچم کی توہین برداشت نہیں کی جاتی ہے۔ اگر کسی کو اس کا مجرم پایا جاتا ہے تو اسے سزا کے طور پر قید اور جرمانہ ہو سکتا ہے۔ جوازات نے کہا ہے کہ وہ ممالک جہاں لوگوں کو مفت اقامہ اور ری انٹری کی مدت میں توسیع کی اجازت دی گئی ہے، ان میں بھارت، پاکستان، انڈونیشیا سمیت 17 ممالک شامل ہیں۔ یہ وہ ممالک ہیں جہاں سے سفر کورونا کی پابندیوں کی وجہ سے عارضی طور پر بند ہے، اور جو لوگ ان ملکوں میں گئے تھے وہ سفر پر پابندیوں کی وجہ سے سعودی عرب اپنے کام پر لوٹ نہیں پائے ہیں اور ان کے اقامے اور ری انٹری ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے۔ ایسے میں سعودی حکومت نے سہولت دی ہے کہ ان کی مدت میں 31 مارچ تک کے لیے مفت توسیع خود بخود کر دی جائے گی۔ سعودی ایئر لائنز نے اعلان کیا ہے کہ وہ مئی سے تھائی لینڈ کی براہ راست فلائٹ شروع کر دے گی۔ 2 دن قبل سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ وہ تھائی لینڈ کے ساتھ تمام قسم کے تعلقات دوبارہ بحال کر رہا ہے۔ دونوں ملکوں میں سفارتی تعلقات اور معاشی و اقتصادی تعاون بحال کرنے کا معاہدہ عمل میں آیا ہے، جو دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی کی وجہ سے منجمد ہو گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی پروگرام چل رہا ہے۔ مکہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اعلان کیا ہے کہ جلد ہی مکہ میں تمام سلمز ختم ہو جائیں گے۔ مکے کے لیے چند سال قبل ہی بڑا پلان تیار کیا گیا تھا اور اس پر کئی مرحلوں میں عمل درآمد ہو رہا ہے۔ شہر کے کئی بڑے سلمز ختم کر دیے جائیں گے اور یہاں کے لوگوں کو نکاسہ میں رہنے کی جگہیں ڈیولپ کر کے دی جائیں گی، جہاں پہلے سے ہی گھنی آبادی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو لوگ نکاسہ کی پہاڑیوں کے کنارے آباد ہیں وہ غیر ڈیولپڈ جگہوں پر غیر قانونی طریقے پر تعمیرات کر کے رہ رہے ہیں۔ رائل کمیشن فار دی مکہ سٹی اینڈ ہولی سائٹس اس پلان پر تیزی سے عمل درآمد کر رہا ہے، تاہم اس مرحلے کی تاریخوں کا اعلان نہیں کیا گیا ہے۔ سعودی عرب کے شمالی اور وسطی علاقوں میں سرد ہوائیں چل رہی ہیں۔ بعض مقامات پر برف پڑنے کی بھی خبریں موصول ہو رہی ہیں۔ جمعرات کو جوف، تبوک، ناردرن بارڈرز، حائل، قصیم، حفر الباطن اور مدینہ منورہ میں درجہ حرارت میں غیر معمولی کمی آئی ہے۔ قیاس ہے کہ اس کا اثر جمعہ کو براہ راست شرقیہ اور ریاض میں بھی محسوس کیا جائے گا۔ سعودی عرب کے جنوبی علاقوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ ملک کے بہت سے علاقوں میں رات کے وقت درجہ حرارت 0 سے نیچے آ سکتا ہے۔ اب امارات میں الیکٹرانک جرائم کے انسداد کے نئے قانون کے تحت سوشل میڈیا یا انٹرنیٹ پر ایسے جنسی مواد پھیلانا جس میں بچوں کو دکھایا گیا ہو بڑا جرم قرار پایا ہے۔ اس طرح کے جرائم میں ملوث ہونے کے جرم میں کم از کم 2 سال قید اور کم از کم 2,50,000 درہم جرمانہ ہو سکتا ہے۔ لہذا ایسے مواد انٹرنیٹ پر ڈالنا یا کسی اس قسم کے مواد کو شیئر کرنے سے پوری طرح اجتناب کریں۔ انتظامیہ نگرانی کر رہا ہے۔ ایک خلیجی نوجوان نے اپنے والد پر حملہ کیا جس میں اس کی پیٹھ اور پیروں پر زخم آئے، کندھوں میں سوجن پیدا ہو گئی اور چہرے اور سینے پر سرخ نشان بن گئے۔ اس والد نے الزام عائد کیا ہے کہ اس نوجوان کو اس کی بیوی یعنی اس نوجوان کی ماں کے ورغلانے پر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ راس الخیمہ کی ایک عدالت نے اس نوجوان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والد کو 25,000 درہم معاوضے کے طور پر ادا کرے۔
والد نے عدالت سے 1000 درہم معاوضہ اور 1 مہینہ قید کی سزا کی درخواست کی تھی۔ عدالت نے قید کی سزا کا مطالبہ رد کر دیا، لیکن معاوضہ 25,000 درہم طے کیا۔ امارات میں جیسے جیسے سیاحت و سفر کا موسم ختم ہو رہا ہے، دبئی اور بھارت کے ان شہروں کے درمیان جہاں سے لوگ زیادہ سفر کرتے ہیں، ہوائی ٹکٹوں کی قیمتوں میں کمی آ رہی ہے۔ دبئی اور دہلی کے درمیان جو ٹکٹ 1 مہینے قبل 1000 سے 1500 درہم میں فروخت ہوئی تھی، وہ کم ہو کر 700 درہم ہو گئی ہے۔ ممبئی اور دبئی کے درمیان ٹکٹ کی قیمت بھی کم ہو کر 1000 درہم ہو گئی۔ جنوبی بھارت کے شہر کوچی کی ٹکٹ دبئی سے 637 درہم میں بک ہوئی۔ امارات نے سنیچر سے جنوبی کوریا، کینیا، نائجیریا، ایتھیوپیا اور دیگر 8 افریقی ممالک سے ملک میں داخلے یا ٹرانزٹ پر پابندی ختم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ان ملکوں میں اومیکرون وائرس کی وجہ سے یہ پابندیاں عائد کی گئی تھیں۔ اب ایک خبر قطر سے۔ یہاں دارالحکومت دوحہ میں ایک بھارتی 28 سالہ خاتون کی بجلی کے کرنٹ لگنے سے موت واقع ہو گئی۔ یہ خاتون، جن کا نام نفسینہ زبیر بتایا جا رہا ہے، باتھ روم گئی تھیں جہاں واٹر ہیٹر چل رہا تھا، جس سے انہیں کرنٹ لگا۔ گھر کے لوگوں نے آواز دی، جب جواب نہیں ملا تو لوگ باتھ روم میں داخل ہوئے۔ اس وقت ان کی موت واقع ہو چکی تھی۔ ان کے شوہر ظہیر دوحہ میں تجارت کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اب تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو اپڈیٹس وقت پر ملتی رہیں۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔